اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء نمبر 64۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ ترجمہ: اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اے حبیب، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔ تو یہاں پر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے نمبر 1، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ان کی اطاعت کرنا ہے۔ نمبر 2، لوگوں کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نہایت ہی مہربان اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیے، پچھلی کچھ آیتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں خطاب کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں منافقوں کو توبہ کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا مرتبہ اور مقام بیان کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی اپنی شفقت اور مہربانی کا ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی شان اور مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ صاف بتا دیا گیا کہ بغیر کہ صرف زبانی کلامی دعووں کی حد تک نبی پہ ایمان نہ لایا جائے، اس سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق آپ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، یعنی آپ کو رسول مان کر آپ کے احکامات و تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کی لا تعداد رحمتوں کا تعلق ہے تو وہ لا محدود ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اگرچہ کسی شخص کا ماضی کتنا ہی گناؤنا اور منافقانہ کیوں نہ ہو، اگر وہ اخلاص نیت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے تابع کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اپنے رب کو وہ شفیق اور مہربان پائے گا۔ تو یہی بات منافقوں سے کہی گئی ہے کہ کتنا بہتر ہے کہ اگر وہ کوئی ظلم کر بیٹھے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے اپنی بخشش کے لیے اللہ کے حضور دعا کی درخواست کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بارے میں شفیق، مہربان اور معاف کرنے والا پاتے۔ لیکن جہاں جو کہا گیا ہے نا کہ اے پیغمبر، وہ اللہ سے استغفار کرتے اور رسول ان کے لیے استغفار کرتا، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ چونکہ دیکھیں پچھلی آیت میں تھا کہ انہوں نے نبی کے فیصلے کو ڈینائی کیا تھا، جھگڑے کے فیصلے کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کیا تھا اور آپ کی شان کے خلاف حرکت کی تھی، اس لیے ان کے ازالے کے لیے آپ کے پاس آنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگنا یا رسول اللہ کی طرف سے استغفار آپ کی زندگی میں ہی ہو سکتا ہے، آپ کی وفات کے بعد آپ سے کچھ نہ مانگا جائے، کیونکہ ایسا کرنا شرک ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہی جھکا جا سکتا ہے، اور اگر کچھ مانگنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا جائے گا۔ سب سے پہلے تو نبی پاک کے بھیجنے کا مقصد یہاں پہ بیان کیا گیا کہ ان کو بھیجنے کا مقصد ان کی اطاعت کرنا ہے، وہ جو حکم دے اس کو قبول کیا جائے، اور جو فیصلہ دیں منوان اس کو تسلیم کیا جائے، کیونکہ ان کی ہر بات، ہر عمل دین کا حصہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی دین کا حصہ یہ بنایا جاتا ہے۔ نبی پاک اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ آپ منافقین نبی پاک کے پاس فیصلے لانا ناپسند کرتے تھے، دیکھنے میں وہ مسلمان لگتے تھے لیکن اپنے فیصلے اہل کتاب سے کروانے کو پریفرنس دیتے تھے، جہاں مشرکین کی رائے سے مرعوب ہوتے تھے۔
تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے تھے، جبکہ انہیں پیور اور خوبصورت چیز عطا کی گئی تھی، نبی پاک کا حکم، نبی پاک کی شخصیت، نبی پاک کا ساتھ اور آپ کی گائیڈنس، جس سے انسان کو بہترین راستے مل سکتے ہیں، بہترین ہدایت مل سکتی ہے۔ اس کو چھوڑ کر ایک خراب اور غلط چیز کو چوز کرنا، مشرکین کے راستے پر چلنا، ان سے مرعوب ہونا، ان کے فیصلوں پر عمل کرنا، یہ انسان کا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ تو اس کا سلوشن صرف یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر نہ صرف استغفار کیا جائے، نبی پاک سے بھی یہ سفارش کی جائے کہ آپ بھی ہمارے لیے استغفار کریں، اور جب نبی پاک ان سے استغفار ان کے لیے کریں گے اللہ پاک سے، تو ان کی استغفار قبول ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے انسان کے لیے کھلے ہیں۔ انسان جب بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو سچے دل سے معافی مانگے، تو نہ صرف اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے بلکہ رحم بھی فرماتا ہے۔ انسان اپنے غلط رویوں کی وجہ سے، اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیتا ہے، اور ان دروازوں کو کھولنے کا واحد طریقہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا، ان کے بتائے گئے احکامات کو پریفرنس دینا، انہی کو بہترین سمجھنا، ان کی زندگی کو اپنے لیے بہترین نمونہ جاننا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کو مان کر ان کی ماننے، یعنی ان کی سنت پر عمل کرنے، ان کے احکامات کو پریفرنس دینے اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔